شادی کی ایک رات پہلے ہی میرے ساتھ پارٹ 2 انوج اور ندھی کے نام ایک کہانی۔ ممی نے مجھ سے میری اداسی کی وجہ پوچھی تو میں نے انہیں سر درد کا بہانہ بنا کر ٹال دیا اور اپنے کمرے میں چلی آئی۔ مگر مجھے کسی بھی حالت میں چین نہیں آ رہا تھا، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ انوج میرا ہونے والا پتی تھا۔ 5 دن بعد میں ہمیشہ کے لیے اس کی دلہن بن جانے والی تھی۔ شاید میں نے اسے تھپڑ مار کر غلطی کی تھی اور جس کا احساس مجھے اب ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس سے معافی مانگ لیتی ہوں، پھر سوچا میری کیا غلطی ہے، اس نے بھی تو میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی نا۔ رات یہ سوچتے سوچتے گزر گئی اور بالآخر میں نے رات کے 2 بجے اسے کال کر ہی دی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ میں اسے کال کر رہی تھی مگر اس نے فون نہیں اٹھایا، شاید وہ سو چکا ہوگا۔ میں نے دوسری بار پھر سے نمبر ملایا، اس بار اس نے اٹھا لیا تھا اور اس کی نیند میں ڈوبی آواز سنائی دینے لگی۔ اس نے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا میں ندھی بات کر رہی ہوں، اور میں نے نوٹ کیا تھا جیسے وہ ایک دم چونک کر اٹھ بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر بے رخی سے بولا کہ اس وقت فون کیوں کیا؟ میں نے کہا کہ شاید میں نے آپ کو تھپڑ مار کر اچھا نہیں کیا، مجھے معاف کر دو، آئی ایم سوری۔ کچھ لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر وہ کہنے لگا کہ صرف سوری سے کام نہیں چلے گا، بلکہ شادی سے 1 دن پہلے تمہیں میری بتائی ہوئی جگہ پر آنا پڑے گا۔ اگر تم نہ آئی تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اور میں ایک دم سے پریشان ہو گئی، سوچتی رہی کہ نہ جانے وہ مجھے کہاں بلا رہا ہے اور کیوں بلا رہا ہے۔ اس کے عجیب اور غریب فرمائش مجھے بے چین کر گئی تھی، مگر میں اس سے اس حد تک غلط کام کی امید نہیں رکھ سکتی تھی۔ وہ میرا ہونے والا پتی تھا آخر، اور مجھ سے پیار بھی کرتا تھا، اس لیے میں تھوڑی سی مطمئن ہو گئی۔ مگر میرا یہ اطمینان بہت جلد رفو چکر ہونے والا تھا، کیونکہ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی تھی۔ 1 دن بعد میری شادی تھی اور میں اپنے بیڈ پر نیم جان سی ہو کر بیٹھی تھی۔ بخار سے میرا شریر تپ رہا تھا اور بار بار میری آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ اس نے کمزور عورت کی کمزوری کا کس قدر فائدہ اٹھایا تھا، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ ممی میرے کمرے میں آئیں، پوچھا ندھی بیٹا کیا بات ہے؟ میں نے کہا ممی کوئی بات نہیں، بس میں بہت تھک رہی ہوں، آرام کرنا چاہتی ہوں۔ ممی نے میرے سر پر پیار کیا اور کہا کہ مجھے تم پر بہت گرو ہے، تم جیسی بیٹیاں ماں باپ کا سر گرو سے بلند کر دیتی ہو۔ بس تمہاری شادی ہو جائے تو تمہاری باقی چھوٹی بہنوں کے بارے میں بھی سوچوں گی۔ میری دعا ہے کہ انہیں بھی انوج جیسا ہی ور ملے۔ میں دل میں بری طرح سے کانپ گئی، کیونکہ انوج نے تو میرے ساتھ جو کیا تھا، میں نہیں چاہتی تھی کہ میری بہنیں انوج جیسا پتی پائیں۔ وداعی کا دن بھی آ گیا اور میں بالکل روبوٹ کی طرح سب کچھ کر رہی تھی۔ میرے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی اور نہ ہی میرا دل کسی جذبے کی لپیٹ میں تھا۔ اپنے محبوب کے سنگ رخصت ہونے کی خواہش بالکل ہی دم توڑ چکی تھی۔ میں تو انوج کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، نہ جانے ساری زندگی اس کے ساتھ کیسے گزاروں گی، یہ سوچیں مجھے بار بار پریشانی میں مبتلا کر رہی تھیں۔ بالآخر میں اس کی دلہن بن کر اس کے کمرے میں چلی گئی۔ میرا شریر ابھی بھی بخار میں تپ رہا تھا اور آنکھیں سرخ انگارے جیسی ہو رہی تھیں۔ دل میں ایک ایسی آگ جلی تھی، یہ لگتا تھا جیسے ہر چیز تہس نہس کر دوں گی۔ تقریباً 10 بجے کے قریب دروازہ آہستہ سے کھلا اور وہ آہستہ آہستہ چل کر میرے قریب آیا۔ میں نے اس کو محسوس کر کے اپنا منہ دوسری طرف موڑ لیا اور میرے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ بالکل خاموشی سے مجھے دیکھنے لگا، پھر اس نے آہستہ سے میرا ہاتھ تھام لیا تو مجھے جیسے کرنٹ لگا تھا۔ میں نے ایک دم سے اپنا ہاتھ جھٹکا اور نفرت سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا تم سارے مرد ایک جیسے ہی ہوتے ہو، ہوس پرست، اور ایک کمزور عورت کے جذبات سے کھیلتے ہوئے تم لوگوں کو احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ عورت دل ہی دل میں تمہیں چاہنے بھی لگی ہے۔ مگر میں آج شرمسار ہوں کہ میں نے تمہیں اپنی محبت کے قابل کیوں سمجھا، کیونکہ تم اس قابل نہیں ہو۔ اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں ایک کمزور لڑکی ہوں
اور پھر سے تمہاری ہوس کا نشانہ بن جاؤں گی تو یہ تمہاری بہت بڑی بھول ہوگی۔ میں آج تمہارے ساتھ ودا ہو کر تو آ گئی ہوں، مگر مجھے چھونے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ جتنی تکلیف تم نے مجھے دی ہے اس سے کہیں زیادہ میں تمہیں دوں گی، میں نے بڑی ہمت سے کہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو کہ میری ہی طرح لال تھیں، جیسے وہ بھی رات بھر سویا نہ ہو، مگر مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس نے کہا کہ جب تم نے مجھے تھپڑ مارا تھا تو میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ تمہارے ساتھ کیا کر گزروں، حالانکہ میں تو اس وقت تمہارے کمرے میں تمہیں یہی بتانے آیا تھا کہ میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، مگر تم نے تو شاید ہر مرد کو ایک ہی کیٹیگری میں رکھا تھا کہ میں تمہارا کچھ غلط فائدہ اٹھاؤں گا، کیونکہ تم میری منگیتر ہو۔ اگر میں نے ایسا کرنا ہوتا تو کئی بار کر چکا ہوتا، مگر میں تم سے محبت کرتا تھا ندھی، پر تم نے مجھے تھپڑ مار کر میری غیرت کو جگایا تھا اور میں حیوانیت پر اتر آیا تھا۔ میرے دماغ پر شیطان سوار ہو چکا تھا، میں یہ تک نہیں سوچا کہ ہمارے بیچ کتنا پوتر رشتہ ہے، اور جب میں نے وہ سب کر ڈالا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، تب سے ایک پل کے لیے مجھے بھی چین نہیں ملا۔ شاید میں واقعی تمہاری معافی کے قابل نہیں ہوں۔ تم اس گھر میں آرام سکون سے رہو، یہ گھر تمہارا ہے اور تم میری ملکیت ہو اور میری عزت بھی ہو، جو شاید میں ایک رات پہلے بھول چکا تھا۔ میں تم سے معافی بھی نہیں مانگوں گا، کیونکہ میں شاید تمہاری معافی کے بھی قابل نہیں ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ اٹھ کر چلا گیا اور میں واقعی حیران ہو گئی تھی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ وہ آج رات بھی میرے ساتھ ایسا ہی سلوک کرے گا اور شاید ساری زندگی مجھے تکلیف دیتا رہے گا۔ اس لیے میں نے اسے اتنی اکڑ دکھائی تھی تاکہ وہ مجھے کمزور نہ سمجھے۔ وہ اس رات واقعی میرے قریب نہیں آیا تھا، بلکہ بالکنی میں ساری رات کھڑا ہو کر سگریٹ پیتا رہا۔ شاید اسے بھی اتنی ہی تکلیف ہو رہی تھی جتنی کہ مجھے، مگر میں نے کوئی پرواہ نہیں کیا اور منہ بسور کے سوتی رہی۔ صبح جیسے ہی آنٹی ہمارے کمرے میں آئیں اور پیار سے مجھے ملیں، انہوں نے کہا کہ ندھی تمہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ میں نے کہا نہیں، بس ذرا سی تھکاوٹ ہے، میں فوراً ٹھیک ہو جاؤں گی، مگر انہوں نے انوج کو آواز لگائی جو کہ واش روم سے گیلے بالوں کے ساتھ نکلا تھا۔ کہنے لگیں کیسے پتی ہو تم؟ تمہاری بیوی بخار میں تپ رہی ہے اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اس نے ایک دفعہ چونک کر میری طرف دیکھا جیسے وہ واقعی نہیں جانتا تھا۔ آنٹی نے کہا کہ اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ وہ جی ممی کہتا ہوا میرے قریب آیا اور میرے ماتھے پر اپنا ٹھنڈا ہاتھ رکھا تو میرے اندر جلتے انگاروں پر جیسے ٹھنڈک سی پڑی۔ اس نے کہا کہ میں ڈاکٹر کو گھر ہی بلا لیتا ہوں، ندھی کو تیز بخار ہے، شاید میرے ساتھ جا نہیں پائے گی۔ یہ کہتے ہی ساتھ وہ فون کان سے لگائے باہر چلا گیا اور آنٹی میرے پاس بیٹھ گئیں۔ کہنے لگیں کہ میں تمہاری آنٹی نہیں بلکہ تمہاری ممی جیسی ہوں، کیونکہ میں نے ہمیشہ انوج کے لیے تمہیں ہی سوچا تھا۔ انوج بھی تم سے بے پناہ محبت کرتا ہے، ہر وقت ندھی ندھی کی رٹ لگائے رکھتا تھا۔ آنٹی اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجا کر مجھے اپنے بیٹے کی محبت کے قصے سنا رہی تھی اور میں جیسے سن کر بھی نظر انداز کر رہی تھی، کیونکہ اس کا قصور اتنی آسانی سے معاف کیے جانے کے قابل نہیں تھا۔ شادی کو ایک ہفتہ گزرا تو سب نے رٹ لگانی شروع کر دی کہ تم لوگ ہنی مون پر کیوں نہیں جا رہے ہو، اور انوج میری طرف خاموشی سے دیکھنے لگتا تھا اور میں نظریں جھکا کر رہ جاتی تھی، کیونکہ میں اس کے ساتھ کہیں نہیں جانا چاہتی تھی۔ میرے لیے کمرے میں اس کے ساتھ سونا کسی آزمائش سے کم نہیں تھا، حالانکہ اس نے مجھے کبھی پریشان نہیں کیا تھا، بس بالکنی میں بیٹھا رہتا اور پھر آ کر صوفے پر سو جاتا، اور وہ اب مجھے دیکھ رہا تھا کہ گھر والوں کی بات کا کیا جواب دیں۔ میں نے خاموشی سے
سر جھکا دیا کہ یہ خود ہی ہینڈل کر لے گا۔ ہماری شادی میں شادی جیسی کوئی بات نہیں تھی، تو پھر ہنی مون جانے کا کیا فائدہ؟ مگر اس کی اگلی بات نے مجھے چونکا کر رکھ دیا۔ کہنے لگا، ممی ہمارا اس ہفتے کا ہی پلان ہے۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا تو اس نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور نظریں جھکا کر ناشتہ کرنے لگا، جیسے اسے میرے رویے سے کوئی فرق نہ پڑا ہو۔ اگلے ہفتے تک گھر والوں نے ہمارا سامان پیک کر کے ایک بڑے سوٹ کیس میں رکھ دیا، جیسے ہی ہم وہاں پتہ نہیں کتنا عرصہ رہیں گے۔ آنٹی نے کہا کہ یہ بھی چیز رکھ لو، وہ بھی چیز رکھ لینا، کیونکہ وہاں بہت ٹھنڈ ہوتی ہے، اور میں تو بس نظریں جھکا کر رہ جاتی، مگر ہمیشہ کی طرح بے بس تھی اور اس کے ساتھ کشمیر کے سفر پر نکل گئی۔ ہم نے کشمیر کے ایک اچھے سے ہوٹل میں کھانا کھایا تھا۔ میں بالکل خاموشی سے کھانا کھا رہی تھی۔ میں اس سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر وہ مجھ سے بالکل نارمل انداز میں بات کر رہا تھا، جیسے ہمارے بیچ کچھ ہوا ہی نہیں تھا، اور مجھے اس کا نارمل انداز زہر لگ رہا تھا۔ میں نے کہا، کیا سوچ کر تم مجھے ساتھ لائے ہو؟ کیونکہ جس مقصد کے لیے پتی پتنی ہنی مون پر جاتے ہیں، وہ مقصد تو تمہارا کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا تو وہ مسکرانے لگا کہ فکر مت کرو، میری عقل ٹھکانے آ گئی ہے۔ جب تک تمہارا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، میں تمہاری ضد کی رسپیکٹ کروں گا۔ میں نے کہا کہ یہ غصہ کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا، کیونکہ تم نے میرے ساتھ زبردستی کی ہے، مجھے توڑ کر رکھ دیا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اس لیے تو میں تمہیں یہاں لایا ہوں۔ سنا ہے خوبصورت نظارے دیکھ کر ٹوٹے دل پھر سے جڑنے لگتے ہیں، اور ہڈیوں کو چٹخا دینے والی ٹھنڈ میں محبوب کی باہوں میں سونے کا دل کرتا ہے۔ اپنی آنکھوں میں خمار لیے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کہہ رہا تھا، اور میں نے ایک دم سے چمچ کو پلیٹ میں پٹک دیا اور وہاں سے چلتی بنی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میں نے دل میں ٹھان لی تھی کہ اتنی آسانی سے تو میں اس کا مقصد پورا نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے اپنی ناک اونچی کرنے کی وجہ سے میری عزت کو تار تار کر کے رکھ دیا تھا، میری محبت کا مذاق اڑایا تھا، اور یہ کوئی اتنی چھوٹی غلطی نہیں تھی کہ میں اسے اتنی آسانی سے معاف کر دیتی اور کھلے دل سے اس کو قبول کر لیتی۔ وہ میرے ساتھ آ کر گاڑی میں بیٹھ گیا اور ہم کشمیر کے لیے نکل پڑے۔ کشمیر کا موسم بہت ٹھنڈا تھا۔ میں نے گھر سے آتے وقت پنجاب کے موسم کے حساب سے کپڑے پہنے تھے، مگر یہاں آ کر تو ایک دم سے میں تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ گاڑی سے نکل کر ہوٹل پہنچتے پہنچتے راستے میں ہونے والی بارش نے مجھے پورے طور پر بھگو دیا تھا۔ انوج نے گاڑی میں سے گرم شال نکال کر میرے کندھوں پر ڈال دی تھی، اور ہوٹل تک پہنچتے پہنچتے میں بالکل ہی برف بن چکی تھی، کیونکہ پنجاب کا موسم کافی زیادہ گرم تھا، اور یوں ایک دم یہ گرمی سے سردی میں آنے پر شاید مجھے سرد گرم ہو چکا تھا۔ میں نے جلدی سے کپڑے بدلے اور کمبل میں گھس گئی۔ رات کے تقریباً 8 بج چکے تھے، اور انوج نے کھانا روم میں ہی آرڈر کر لیا تھا۔ میری حالت کو دیکھتے ہوئے اس نے مجھے چکن سوپ منگوا دیا تھا، مگر میرے اندر اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ اٹھ کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک ہی لگا لیتی، اس لیے یہ کشٹ بھی اسے ہی اٹھانا پڑا، اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے محتاج ہو کر رہ گئی تھی۔ اس نے مجھے کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا تھا، تو میں نے ایک دم سے اس کے ہاتھ پیچھے جھٹکے اور کہا کہ میں خود ہی کر لوں گی، آپ کشٹ نہ کریں۔ اس نے افسوس سے سر ہلایا اور کرسی پر بیٹھ کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں بڑی مشکل سے سوپ کی سپ لے رہی تھی، میرے ہاتھ کঁپ کঁپا رہے تھے۔ کہنے لگا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری بیوی اس قدر نازک ہے، ذرا سا موسم برداشت نہیں کر سکی۔ میں نے اسے غصے سے گھورا تھا۔ مشکل 2-3 چمچ پینے کے بعد میں نے سوپ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ مجھے بہت سردی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اٹھا، میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا، کہنے لگا کہ تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، بتایا کیوں نہیں؟ میں نے کہا کہ میری پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، میں خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گی۔ مگر اس نے بیگ میں سے پین کلر نکال کر دی جو وہ ساتھ ہی لایا تھا، اور پانی کا گلاس بھی میری طرف بڑھایا۔ میں نے کہا مجھے میڈیسن نہیں کھانی، تو وہ ایک دم سیریس ہو کر بولا کہ زیادہ نخرے مت دکھاؤ اور میڈیسن کھاؤ۔ میں نے کہا آپ جائیں یہاں سے، مجھے نہیں کھانی، مگر اس نے میری ٹھوڑی پکڑ کر چہرہ اوپر کیا، کہا منہ کھولو۔
میں عجیب حال میں پھنس چکی تھی، اس لیے مجبوراً منہ کھولنا پڑا۔ اس نے میرے حلق میں گولی ڈالی اور پانی کا گلاس تھمایا۔ میں نے مشکل گولی نگلی تھی کیونکہ مجھے بخار کی ٹیبلٹ کھانا دنیا کا سب سے مشکل کام لگتا تھا۔ اس نے اچھی طرح سے مجھے کمبل اڑھایا مگر میرا شریر بے تحاشا کانپ رہا تھا۔ وہ سامنے ایزی چیئر پر بیٹھ گیا، مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ میں نے اپنا چہرہ کمبل سے نکالا اور کہنے لگی، مجھے ایک اور کمبل دے دو۔ میرے دانت سردی سے بج رہے تھے۔ اس نے کہا کہ کمبل تو اور نہیں ہے، ہاں مگر سردی دور کرنے کا ایک دوسرا طریقہ ہے میرے پاس۔ وہ ہونٹوں پر شرارت بھری مسکراہٹ سجا کر بولا۔ میں نے کہا، کیا طریقہ ہے؟ کیونکہ میری تو جان نکل رہی ہے۔ وہ کہتے ہی ساتھ کرسی سے اٹھا اور میرے ساتھ آ کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ مجھے خود سے بے حد قریب کر لیا۔ ایک لمحے کے لیے میرے دانت بجنے بند ہو گئے اور مجھے ٹھنڈا پسینہ آنے لگا۔ اس نے کہا، دیکھا اب تو پسینہ آ رہا ہے، ابھی بخار بھی اتر جائے گا، اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر سہلانے لگا۔ میں نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی مگر اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ میں نے کہا، کسی لڑکی کی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کا یہی اچھا طریقہ ہے، تم تو اس چیز میں ماہر ہو نا؟ مگر اس نے میری طنز کو نظر انداز کر دیا۔ کہنے لگا، پتی ہوں تمہارا، کیا میرا حق نہیں ہے تم پر؟ اور اس وقت تمہیں میری ضرورت بھی ہے، ورنہ تم سردی سے کانپ کانپ کر مر جاؤ گی۔ کیا تمہیں ایسے ہی رہنے دوں؟ کہو تو چلا جاتا ہوں اٹھ کر۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ میرا سانس میرے سینے میں اٹک چکا تھا۔ میں بالکل چپ چاپ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگا کہ معاف نہیں کرو گی مجھے؟ غلطی ہو گئی یار مجھ سے، مگر میں نے کوئی گناہ نہیں کیا کیونکہ تم میری منگیتر تھیں۔ مجھے لگا کہ تمہیں تکلیف پہنچا کر شاید میرے اندر لگی آگ کو ٹھنڈک پہنچے گی، مگر اس دن کے بعد میں ایک لمحے کے لیے بھی سکون سے نہیں سو سکا تھا۔ شیطان مجھ پر حاوی ہو چکا تھا، مگر میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے، بچپن سے کرتا ہوں۔ کبھی میری محبت نے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائی تھی، مگر اس رات نہ جانے مجھ پر کیا جنون سوار ہو چکا تھا۔ پلیز مجھے معاف کر دو، میری سزا کم کر دو، بہت جل رہا ہوں اندر سے۔ اس نے میرا ہاتھ نرمی سے تھاما، اپنے سینے پر رکھا۔ اس کا دل بے تحاشا دھڑک رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا کہ میں بھی بہت محبت کرتی ہوں آپ سے، اور آپ کی اس منمانی نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ عورت کے ساتھ مرد کا پہلا رشتہ عزت کا ہونا چاہیے، اس کی رائے کا آدر کرنا چاہیے۔ محبت تو بعد میں آتی ہے، عزت اور قدردانی سب سے اہم ہوتی ہے۔ آپ میرے پتی ہیں، مجھ سے معافی مانگ کر مجھے شرمندہ مت کریں پلیز۔ لیکن آپ سے بس ایک ریکویسٹ ہے کہ مجھے محبت نہ دیں، لیکن پلیز مجھے عزت دیں کیونکہ یہ میرا حق ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اس کے سینے میں سر چھپا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے مجھے رونے دیا کیونکہ جب تک یہ غبار دل سے نہ ہٹتا تب تک دل میں پیدا ہونے والی ناراضگی دور نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے کہا، وعدہ کرتا ہوں کبھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، بس میری یہ پہلی اور آخری غلطی معاف کر دو پلیز۔ میں تو شاید اسے پہلے ہی معاف کر چکی تھی۔